معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبہ میں فاتقوا فی النساء کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضوان یہ تھوڑی آواز اونچی کریں، فاتقوا فی النساء کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں اجمالی طور پر اور بیویوں کے معاملے میں خصوصی طور پر یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن اور شریعت نے جو عورتوں کا مقام اور مرتبہ بیان کیا اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھا تھا، اسی بات کو آج آگے بڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ جو تعلق تھا اس کا دباچہ آپ کے سامنے رکھا کہ نہ کبھی کام کہا، نہ سوئے کو اٹھایا، گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا، اور صرف یہ اس طرح کے امور کی بات نہیں تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ماں عائشہ سے ان کے دل میں خیال آیا کہ دوڑا جائے، کون آگے نکلتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کی اس خواہش کو پورا کیا اور ان کے ساتھ دوڑ لگائی، اور ماں عائشہ دبلی پتلی تھی اس وقت، تو وہ تیزی سے آگے نکل گئی اور بڑا خوش ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ میری بیوی اگر ریس میں مجھ سے جیت گئی یا خوش ہو رہی ہے تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ دوڑا ہوں۔ یہ ازواج کے ساتھ تعلق تھا۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کو کہا، شادی کے کچھ عرصے کے بعد جس وقت ان کا وزن بڑھ چکا تھا اور جسم فربا ہو چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آج بھی نہ دوڑ لگائیں، کہا لگائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی اور ماں عائشہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال گزر جانے کے بعد کہتے ہیں تل کا بھی تل کا، آج کی فتح اس شکست کا بدلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج کے ساتھ کوئی ڈکٹیٹر اور سب آرڈینیٹ کا تعلق نہیں تھا، کوئی آقا اور غلام کا تعلق نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ نے وہ واقعات بھی سنے ہوں گے، آپ کے سامنے سیرت کے باب میں رکھے کہ اونچی اونچی آواز میں ازواج بات کر رہی ہیں تو حضرت عمر تشریف لے آئے، وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفادار شوہر تھے، اور یہ جو وفادار کا لفظ ہے یہ خامخواہ نہیں کہا گیا، یہ اس لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا جاتا تو رسول اللہ آپ دیدہ ہو جاتے، اور ماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے اپنی موجودہ سوتنوں میں سے کسی کے اوپر اتنی غیرت نہیں آتی جتنی غیرت مجھے حضرت خدیجہ پہ آتی ہے کہ رسول اللہ جب بھی بات کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ خدیجہ نے ایسے کہا، خدیجہ نے ایسے کیا، خدیجہ نے ایسے کہا۔ امی عائشہ کہتی ہے اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے، حضرت خدیجہ کے فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں ان کی راویہ 90% ماں عائشہ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جی آپس میں کوئی اختلاف تھا، حسد تھا، جیلسی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ کے جتنے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں وہ ازواج مطہرات نے آگے بیان کیے، ماں عائشہ نے بیان کیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن غیرت ایسی آئی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نوجوان اور خوبصورت بیویاں دے دیاں، آپ ابھی بھی اس ادھیڑ عمر عورت کو یاد کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ خاموش ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا وہ کون تھی، جس وقت لوگ مجھ سے مال روکا کرتے تھے وہ مجھے مال دیا کرتی تھی، جس وقت لوگ مجھ پہ ایمان لے کے نہیں آئے تھے سب سے پہلے میرے پہ ایمان لے کے آئی تھی، جس وقت میں مشکلات اور مصیبتوں کا شکار تھا اس وقت خدیجہ میرے لیے ایک سایہ اور سائبان تھی، اور اسی وجہ سے حضرت خدیجہ کے اور جناب ابو طالب کے رحلت کے سال کو عام الحزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرار دیا گیا۔ اور حضرت خدیجہ کے بارے میں رسول اللہ کا جو محبت کا انداز تھا وہ ایسا تھا، ماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ قربانی بھی کرتے تھے، یہ میاں بیوی کا تعلق ہے،
قربانی بھی کرتے تو سب سے پہلے گوشت بیچتے تھے ماں خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر، کہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ امی عائشہ نے کہا ایک دن ایک عورت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایسی آؤ بھگت، خاطر مدارت، احترام اور عزت کی کہ پہلے میں نے کسی مہمان کی نہیں تھی دیکھی۔ میں نے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ کہا جب خدیجہ زندہ تھی تب یہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ بس یہ وفاداری کا انداز ہے کہ خدیجہ کی ملنے والی ہے، اس کا اکرام ہو رہا ہے، اس کی عزت ہو رہی ہے۔ اور وہ مشہور واقعہ آپ بھول گئے، ابو العاص جب قید ہوئے تو زینب نے رہائی کے لیے ایک ہار بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن کفیت ایسی تھی، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو پکڑا، اپنی آنکھوں کے سامنے کیا تو رسول اللہ کے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ کہا بیٹی زینب نے۔ کس لیے؟ ابو العاص کو رہا کرانے کے لیے، اپنے خامند کو۔ آپ کو پتا ابو العاص بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف لشکر میں تھے، داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جب آنسو اترے تو صحابہ بے چین ہو گئے۔ کہا اگر تم چاہتے ہو تو اس ہار کو واپس کر دیا جائے، یہ میری خدیجہ کا ہار ہے جو میری بیٹی نے مجھے آج اپنے خامند کی رہائی کے لیے بھیجا ہے۔ تو صحابہ نے کہا آپ پہ ماں باپ قربان ہوں، آپ واپس کر دیجئے، لیکن یہ امانت داری کا عالم ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اور ماں عائشہ اور ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں ایک دن حضرت حالہ آئیں، ابو العاص حضرت حالہ ہی کے بیٹے تھے۔ ایک دن حضرت حالہ آئیں، انہوں نے سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کیا تو بہنوں کی آوازیں بہنوں سے ملا کرتی ہیں، تو رسول اللہ ایک مرتبہ چونکے اور کہا خدیجہ کی آواز، خدیجہ کی آواز، یہ ہے وہ وفاداری۔ اور کہا نہیں وہ تو فوت ہو گئی ہیں، یہ ضرور حالہ ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خدیجہ زندہ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکرام میں، ان کی عزت میں کبھی، حالانکہ اجازت موجود تھی، دوسری شادی تک نہ کی۔ اور اپنی ازواج مطہرات کو کہا کرتے تھے خدیجہ کے بارے میں ایک لفظ نہ بولنا، میری اکثر اولاد اسی میں سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اور اطوار صرف حضرت خدیجہ کے لیے نہیں تھا، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا انداز، طریقہ یہی تھا۔ اور بیٹیوں کے ساتھ جو انداز ہے اس کے بارے میں بھی کس نے روایت بیان کی ہے؟ ماں عائشہ نے۔ یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کے جناب اہل بیت کے ساتھ اختلافات تھے۔ حضرت خدیجہ کی شان کی، فضائل کی، مناقب کی جتنی احادیث ہیں ان میں سے اکثر کی راویاں امی عائشہ۔ حضرت فاطمہ کی شان و مرتبے کی جتنی احادیث ہیں ان میں سے اکثر کی راویاں امی عائشہ ہیں۔ بیٹھ جائیں بیٹا، بار بار کھڑے نہ ہو۔ اس کی راویہ ماں عائشہ۔ حضرت فاطمہ کے مناقب کے حوالے سے جو مشہور ترین روایات ہیں ان سب کی راویہ بھی امی عائشہ، اور بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کی چال کا انداز باپ سے ملتی ہے، لیکن کہا رسول اللہ سے جو مشابہت حضرت فاطمہ کی چال ڈھال کی، انداز کی تھی، وہ ایسے چلتی تھی گویا لگتا تھا کہ رسول اللہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ کا اپنی بیٹی سے محبت کا انداز یہ تھا کہ جب ان کے گھر جاتے تو بیٹی کے ماتھے کو چومتے تھے۔ ماتھا پیشانی چوٹی ہوتی ہے، اور ماتھے پہ چومنا یہ احترام کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کو شاید عرب کلچر کا یہ اندازہ نہ ہو، اس کے ماتھے پہ چوما جاتا ہے، ماتھے پہ ہاتھ چومنا، گلے لگ کے بوسہ دینا، یہ تو عربوں کی عادت تھی، لیکن ماتھا اس کا چوما جاتا تھا جس کو قابل احترام سمجھا جاتا تھا، جس کو لائق صد تحسین سمجھا جاتا تھا۔ اور آج بھی اب تو
سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، علماء طلبہ آپ کو عرب نظر آئیں گے. ہمارے پاکستان میں رجحان ہے ہاتھ کو چومنے کا جائز ہے، لیکن آپ نے عرب دیکھا ہوگا علماء کے ماتھوں کو بوسہ دیتے ہیں طلبہ. ایک عالم جب کسی دوسرے عالم کی تکریم، عزت اور احترام کرنا چاہتا ہے تو اس کے ماتھے کا بوسہ دیتا ہے. وہی قبائلی کلچر ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، رسول اللہ بیٹی کے گھر تشریف لا رہے ہیں تو بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دے رہے ہیں، گویا احترام کی یہ انتہا ہے. اور بیٹی کا انداز و اعتبار بھی دیکھ لیجئے. ماں عائشہ کہتی ہیں کہ جس طرح رسول اللہ ان کے گھر میں جاتے تھے، بیٹی جب گھر آتی تھی، باپ اپنی نشست سے کھڑے ہوتے تو سیدہ فاطمہ اپنے باپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا کرتی تھی. یہ باپ بیٹی کا تعلق ہے. ہمارے معاشرے میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے نعرے بہت ہیں، لیکن اسلام کے کنسپٹ کو کوئی نہیں سمجھا. میں نے آپ کے سامنے 4 رشتے بیان کیے گزشتہ خطبے میں، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی. چاروں رشتوں کے جو حقوق اسلام میں قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی معاشرہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. یہ اخلاقیات ہے. بہن شیما بھی سگی بہن تھی، آئی تھی، کہنے لگی میں تمہارے رسول کی بہن ہوں. صحابہ نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہی. رسول اللہ نے کہا آپ تک خبر پہنچی، بلاؤ تو صحیح کون ہے. بہن شیما آئی. باہر بچپنا تھا، بڑی عمر میں عادات، اطوار، شکلیں بدل جاتی ہیں. کہا آپ کون ہیں؟ کہا بھیا میں وہی شیما ہوں. کہا مجھے پتہ ہے میری بہن شیما ہوا کرتی تھی، لیکن میں اپنے دل کی تشفی اور تسلی کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی نشانی بتلائیں. سبحان اللہ. تو ماں شیما نے کہا اے آقا دو جہاں، اب تو آپ بڑے ہو گئے ہیں، جب آپ ننھے سے بچے ہوا کرتے تھے میں آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا کرتی تھی تو آپ کے نئے نئے دانت آئے تھے، تو آپ اپنے دندان مبارک کو میری گردن کے نیچے گاڑ دیا کرتے تھے. اگر کہتے ہیں تو ان نشانوں کو دکھا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ سارا بچپن دوڑ گیا. آپ زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئے. کہا بہن شیما کیسی ہو، تم نے مجھے میرا بچپن یاد کرا دیا. بہن ہے، اپنی چادر کو بچھا رہے ہیں، پیسے دیے، مال دیا. کہا میرے ساتھ ابا کی زندگی نہیں، واپس جانا چاہتی ہوں اپنے کنبے میں، اپنے قبیلے میں. ماں حلیمہ بھی آئی تھی، یہ بھی سگی ماں نہیں تھی، دودھ ہی پلایا تھا نا، شیما کی والدہ ہی تھی، وہ بھی آئیں. بہن اسی طرح کا واقعہ. میں تمہارے نبی کی ماں ہوں، پیش کیا جائے. ماں کو پہچانا، یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل کی قملی کو ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دیا اور کہا ماں اب میں جانے نہیں دوں گا، اب نہیں جانے دوں گا. کہا بیٹا اب تو عمر بیت گئی، اب تو بڑھاپا آ چکا ہے. کہا ماں میرے پاس رہ لیجئے، ہمیشہ کے لیے عزت دوں گا، اکرام دوں گا. کہا آپ نے جو عزت اور اکرام دیا ہے یہی کافی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ابوا کے مقام پہ اپنی ماں کی قبر پہ زاروں کتار روئے تھے. اور سیرت کے باب میں آپ کو یہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ماں کو ابوا کے مقام پہ دفن کر کے لے کے جاتی تھی تو رسول اللہ دوڑ دوڑ کے قبر کو لپٹ جاتے تھے، میں اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کم عمر بچے تھے. اگر آپ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جتنے حالات آئے، ماں کا جدا ہو جانا، یتیمی میں پیدا ہو جانا، چچا کا چلے جانا، خدیجہ کی وفات ہو جانا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، ساتھی تھے، پیار کرنے والے تھے، دادا عبد المطلب کا فوت ہو جانا، یہ رسول اللہ کی ایک اللہ ٹریننگ کرا رہا تھا کہ رشتوں کا اکرام اور احترام کیسے کیا جائے گا. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جس طرح امت کو
ان رشتوں سے بندے رہنے کا حکم دیا. یہ بھی ایک عجیب واقعہ. ماں، اکیلی ماں کے حوالے سے، والدین کے حقوق کے حوالے سے کتنے جمعے چاہیے ان کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے. لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پہ شرک کے ساتھ والدین کا ذکر کیا، احسان کا. کیوں کیا؟ محدثین اور مفسرین نے لکھا سب سے پہلی بات لا تشرکوا بہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ تو آپ کو عقیدے کی رہنمائی دے دی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن ساتھ ہی ایک لفظ کہا بالوالدین احسانا، جنت جانا چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ احسان کر کے رب کے سامنے پیش ہونا. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن شرط یہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہوئے آنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ، اللہ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو لائق اور شریک نہ بنانا، عبادت کے لائق کسی کو نہ سمجھنا، لیکن جب آنا میرے سامنے تو والدین کے ساتھ احسان کرتے ہوئے آنا. تینوں جگہ ایک ہی بات کہی، والدین کے ساتھ احسان کرتے ہوئے آنا، والدین کے ساتھ احسان کر کے آنا. اور اس کی تفسیر اگر اس حدیث کی نظر میں دیکھی جائے تو اس حدیث میں واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جس نے جنتی کو دیکھنا اس کو دیکھ لے، اور ساتھ کہہ دیا جو نماز پڑھتا ہو، جو روزہ رکھتا ہو، جو زکوٰۃ دیتا ہو، یعنی اراکین اسلام کو بجا لاتا ہو، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، مگر ایک شرط عائد کی، صرف ایک شرط، اگر والدین کا نافرمان نہ ہوا سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. اب مجھے ایک بات بتلائیے، پورے قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی ڈیٹیل، جتنی تفصیل کے ساتھ والدین کا چیپٹر ڈسکس کیا نا رشتوں میں، شاید کسی اور کا نہیں کیا، اور کیا ہی نہیں. آپ اندازہ کریں والدین کے بارے میں احسان کا ذکر کرنے کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اچھا، ایک ہوتی ہے نصیحت، اللہ تعالیٰ پہلے نصیحت کر رہے ہیں اور پھر وصیت فرما رہے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نصیحت میں آپ کو کرتا ہوں کسی نفلی کام کی، آپ کریں نہ کریں، لیکن جب میں وصیت کروں گا تو اس کو ماننا، یہ فرق ہے. واجب ہے، فرض ہے وصیت ماننا. اللہ تعالیٰ نے وراثت کے معاملے میں بھی وصیت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی وصیت فرمائی. وصیت، اللہ وصیت فرما رہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں بڑی مشکل سے پیدا کی ہے، اس نے بڑے جتن اٹھائے ہیں، 9 مہینے تمہارا وزن اٹھایا، بوجھ اٹھایا، تم انشکر لی ولی والدیک. بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا میرا شکریہ ادا کرنا ہے اور اپنے والدین کا. فلا تقل لہما، لہما کا ذکر ہے کہ لہو کا؟ 2 کا ذکر ہے، والد اور والدہ کا. ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا. بتائیے یہ پروٹوکول کس رشتے کے بارے میں قرآن پاک میں؟ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. اور اف سے چھوٹا اگر کوئی کلمہ تکلیف عربی زبان میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہی بولتا یہ سب سے چھوٹا کلمہ تکلیف ہے. اف، اف کہتے ہیں عربی زبان میں، ہمارے اردو میں تو کچھ تلخ سمجھ آتا. اف کہ میں کرتا ہوں ابھی یہ کام کرتا ہوں. یا افل کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ کلمہ انکار بھی ہے اور کلمہ تخیر بھی ہے اور کلمہ تکلیف میں سب سے چھوٹا کلمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو ذکر کر کے کہا کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا. اگر اف کہنے کی اجازت نہیں تو یہ کہنے کی اجازت موجود ہے، بابا آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، ماما آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. آج ہم بکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں، LGS میں پڑھتے ہیں، معاشرہ بدل چکا ہے. آپ کو کیا پتا، آپ اولڈ، آپ پرانے دور کے لوگ ہیں.
آپ کو کیا پتا، وہ تیرے ماں باپ کو نہیں پتا، تجھے پتا، تیری عقل ان سے بھی بڑی ہو گئی ہے. اف بھی نہیں کہنا، ہاں یہ بھی کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا اتنا پروٹوکول رکھا، جب بھی شرک کا ذکر آیا اللہ کا غیظ و غضب کا ذکر آیا. واحد یہ رشتہ واحد کہ یہاں پہ جب شرک کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے پہ مجبور کریں تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. اور آگے پورا قرآن اٹھا لیں، سورۃ توبہ سے لے کے سورۃ بقرہ سے لے کے ناس تک، جہاں مشرکوں کا ذکر آیا اللہ کے غیظ و غضب کا ذکر آیا، اور اللہ کے غصے کا اور جہنم کا اور عذابوں کا اور ہمیشہ کے. یہاں اللہ کا انداز بھی عجیب ہے. یہاں پہ ذکر آیا کہ ماں باپ اگر تمہیں شرک پہ مجبور کریں تو تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. اللہ اکبر. اگلا جملہ ہونا چاہیے تھا غصے کا، کہ ان کو روکنا شرک سے، ان کو ٹوکنا، ان کو پکڑنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. شرک پہ مجبور کریں، شرک نہیں کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا ہی رویہ رکھنا. مشرک والدین، واحد رشتہ واحد. کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین اگر شرک کا حکم دینے والے کے بارے میں سختی ہے پورے قرآن اور حدیث میں حقیقت بیان کر رہا. والدین حکم دیں شرک کا تو اللہ کہتا ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن بدتمیزی کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ دنیا اچھے اور احسن طریقے سے گزارنا. کہاں ہے لبرل مافیا؟ یہاں ماں کے حقوق کس انداز میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے؟ باپ کے حقوق یا ہما کا جو ذکر ہے یہ دونوں کے لیے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا پروٹوکول کھڑے ہونے کا بھی بتایا. وَاخْفِضْ لَهُمَا. ان کے سامنے جب کھڑے ہونا تو کندھوں کو جھکا کے کھڑے ہونا ادب سے. ایک صحابی تیز تیز چلتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک لیا سے، اپنے باپ کے آگے نہ چلا کر، اپنے باپ کے آگے نہ چلا کر. باپ جنت کا دروازہ ہے اس درجے کا. والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پروٹوکولز، انداز، گفتگو، طریقے سب کچھ قرآن پاک میں بیان کرنے کے بعد کہا اگر تیرے والدین فوت ہو جائیں تو دعا بھی میں اللہ تمہیں بتاؤں گا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ نے بتائیے کس رشتے کے بارے میں بتلائیے؟ رب اغفر لی بھی اور ربنا اغفر لی ولی والدیہ. 3 جگہ پہ باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے دعائیں کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے. الفاظ بھی اللہ بتا رہا ہے. اسی لیے محدثین نے لکھا ہے جو نافرمان اپنی زندگی میں والدین کی خدمت نہ کر سکا، اس کے والدین فوت ہو جائیں، یہ 3 دعائیں کثرت سے پڑھے، والدین مرنے کے بعد بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاہمہ بھی آئے تھے. یہ بڑا طویل موضوع ہے. دیگر صحابہ بھی آئے تھے، جہاد کرنا چاہتے ہیں. جا، والدین سے اجازت لی ہے؟ نہیں، والدہ سے پوچھے بغیر آ گیا. چلا جا، والدین کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے. جاہمہ کو بھی کہا. اور یہ جو جملے صحابہ کو کہ وہاں پہ یہ بات کہی، جا تگو دو کر، محنت مزدوری کر، کس کی؟ اپنے والدین کی خدمت کی. جہاد فی سبیل اللہ، تلوار اٹھانے کے لیے مت آ، مجھے نہیں چاہیے. اگر تیرے والدین ناراض ہیں تو تیری جنت گم ہو چکی ہے. اپنے والدین کو منا. صحابہ کس شوق سے آتے تھے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، جنت مل جائے گی. جہاد فی سبیل اللہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جذباتی انداز میں ان کو سمجھایا، جا، چلا جا، جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے. تو یہاں پہ جنت ڈھونڈ رہا ہے، اس کو تیری ضرورت ہے اور تو اٹھ کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آ گیا. حقوق یہ ہیں کہ ماں بوڑھی ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے. یہ بتائیے ہمیں مسلمانوں کو لبرل مافیا کے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کے ملکوں کے اندر اولڈ ہوم بھرے پڑے ہیں. شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ یقین کیجئے میں کبھی کبھی ہنستا ہوں جب میں باہر دورے میں جاتا ہوں. میں تو ان کا مذاق اڑاتا ہوں.
آپ عورت کے حق کی بات کرتے ہیں، ماں کا کیا درجہ ہے؟ اولڈ ہوم. باپ کو اولڈ ہوم میں پھینکنے والے بدنما لبرلز عورتوں کے حقوق کا، ماں کو اولڈ ہوم میں پھینکنے والے عورتوں کے حقوق کے نعرے لگاتے ہیں. یہ بدبخت، ان کو اپنی ماں کی عزت اور احترام نہیں پتا، ان کو اپنی بہن بیٹی کے عزت احترام اور بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں ہے. بیویوں سے گدھوں کی طرح کام کروانے والے آج مسلمانوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، گدھوں کی طرح. اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا، جائیے یورپ، گدھوں کی طرح کام کراتے ہیں، گدھوں کی طرح. یہ جملہ میں نے عمدن بولا. برابری 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 کے عورت کا یہ حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر کے امور کو سر انجام دے گی اور تیرا یہ حق ہے تو خون پسینے کی کمائی لے کے آئے گا. اگر اپنے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالے گا اللہ تعالیٰ صدقہ لکھ دے گا. فرض تو کر دیا بیوی بچوں کو پالنا، لیکن کیا صرف فرض کیا؟ نہیں، ان کو کھلانے اور پلانے کا اجر و ثواب بھی لکھا جائے گا. کہ کہیں تیرے دل میں یہ تنگ نظری پیدا نہ ہو جائے کہ میں اکیلا بیوی کو بھی پال رہا ہوں، بچوں کو بھی پال رہا ہوں. تنگ نظری نہیں مسلمان کے اندر ہوتی. مسلمان جب اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے. عبادت میں بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو صدقہ لکھا جاتا ہے. یہ ہمیں حقوق سکھائیں گے. جو بیوی سے باہر کے کام بھی کرواتے ہیں اور گھر میں برابری یہ ہے، اگر میں کھانا کھاؤں گا میں اپنی پلیٹ دوں گا، تو اپنی پلیٹ دو نا. وہ بیچاری باہر سے کام کر کے بھی آتی ہے اور اپنی پلیٹ بھی دھوتی ہے. یہ ذمہ داری مسلمان مرد کی اللہ نے لگائی ہے کہ تو نے، ہاں عورت کی تجارت کے اوپر پابندی نہیں ہے، جو از خود کرنا چاہے، لیکن عورت کی یہ لائبلٹی اور اس کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی کفالت کرے. اللہ کی قسم خاوند کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی اور فرض ہے کہ وہ بیوی کی کفالت کرے. کفالت ہے. یہ سسٹم آج تک ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کفالت کی ساری ذمہ داریاں اسلام نے مردوں کے اوپر ڈالی ہیں اور اس لیے ان کو قوام کہا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں دی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے میں اور آپ جس معاشرے میں ہیں ان کے نعرے عجیب ہیں اور ان کا عمل عجیب ہے. عورت کے حقوق ہونے چاہیے، عورت کے حقوق ہونے چاہیے، لیکن بازار گناہ نہیں بند ہونا چاہیے. عورت کے حقوق ہونے چاہیے، عورت کے حقوق ہونے چاہیے، لیکن اولڈ ہوم بند نہیں ہونے چاہیے. اور دکھ کی بات ہے، شرم کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ پاکستان اور مشرقی معاشرے میں بھی اولڈ ہوم کھل رہے ہیں. یہ کہاں سے کلچر آیا؟ یہ باہر سے آیا. یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. اولڈ ہوم ہمارے ہاں تو سعودی عرب کے اندر آپ کو اس مشہور واقعے کا پتہ ہے. اولڈ ہوم کا کلچر تو دور کی بات ہے، دو بھائی ایک دوسرے کے اوپر مقدمہ دائر کیے بیٹھے ہیں. کیا مقدمہ؟ ماں میری ہے. دوسرا بھائی کہتا ہے ماں میری ہے. ہمارا معاشرہ کہتا ہے ماں تیری ہے، آج تیری باری ہے، آج تیری باری ہے، آج تیری باری ہے. اسلام کا کلچر یہ ہے، ایک 60 سال کا بھائی ہے اور ایک 80 سال کا بھائی ہے، دونوں نے چیف جسٹس کے سامنے مقدمہ کیا ہوا ہے کہ ماں میری ہے. چھوٹا بھائی 80 سال کا، بابا کہہ رہا ہے کہ 96 سال کی میری ماں ہے، میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا بھائی مجھ سے زبردستی چھین کے لے گیا. چھوٹا بھائی رو رہا کہ ساری زندگی اس بڑے بھائی نے خدمت کی ہے، اب یہ مجھے جدت نہیں کمانے دیتا. عدالت نے فیصلہ کیا کہ بڑا بھائی بوڑھا ہو چکا ہے، 80 سال عمر ہے، حق اب چھوٹے بھائی کا کہ خدمت کرے. وہ بوڑھا باہر آ کے زاروں قطار میڈیا کے سامنے رو رہا ہے، ہائے میرے بڑھاپے کے اوپر تف ہے کہ اس بڑھاپے نے ماں سے محروم کر دیا. اسلام کا معاشرہ یہ ہے، اور آپ کا معاشرہ اولڈ ہوم کا معاشرہ ہے، اور آپ ہمیں سبق سکھاتے ہیں. اللہ کے بندو، ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق جس کو بہت زیادہ فراہم، یہ لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ بات کو جاری رکھیں گے. ایک حق کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کی قسم، ماں باپ کے حقوق میں ایک حق ایسا ہے جس کی حق تلفی آج ہمارا معاشرہ بھی کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، بیٹا آرڈیننس جاری کرتا ہے، بہو آرڈیننس جاری کرتی ہے. ماں جی، بابا جی 12 بجے سے پہلے پہلے ہمیں بتا دینا، غسل خانے میں جانا ہے، وضو کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے کمرہ لاک کر کے سو جانا ہے.
پھر وہ مائی اور بابا ساری رات طہارت کی حاجت ہوتی رہے، کراہتے رہیں، چیختے رہیں، وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیں وہ آواز نہیں دے سکتے۔ تف ایسی اولاد کے اوپر جنہوں نے ماں باپ کے لیے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا کہ 12 بجے کے بعد آواز نہیں دینی، طہارت کے لیے نہیں لکھ۔ وہی ماں باپ تو ایک ایک دن میں 10 مرتبہ گندا ہوا کرتا تھا، تیری طہارت کا خیال رکھتے تھے۔ آج وقت ہے تو اپنی ماں کی طہارت کا، اپنے یہ محرم رشتے یاد رکھیے، محارم رشتے اللہ نے بنائے ہی انہی کاموں کے لیے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ اس میں جی بے پردگی، کوئی بے پردگی نہیں ہے۔ تو نے، تیری ذمہ داری ہے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو طہارت کرانا، نہلانا، جس وقت ان کو وضو کی حاجت ہو ان کے لیے وضو کا انتظام کرنا۔ یہ نہیں 12 بجے کے بعد ہمیں نہیں آپ نے اٹھانا، 11 بجے کے بعد نہیں اٹھانا۔ ایک باپ اور بیٹے کا آپ نے یہ قصہ سنا ہوا ہے بطور عبرت کے طور کے اوپر۔ باپ بیٹے سے پوچھتا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے یہ بابا یہ ہے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ ایک بینچ پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ تیسری بار تب پوچھتا بابا آپ کو نہیں پتا؟ 3 دفعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ فلاں چیز ہے۔ کہا بیٹا مجھے سمجھ ساری ہے، تجھے سمجھانا چاہتا ہوں یہی وہ بینچ تھا، یہی وہ باغ تھا، اسی بینچ پہ میں اور تو بیٹھے تھے، تو میرے ساتھ ننھی عمر میں بیٹھا تھا اور تو نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا تھا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا یہ چڑیا ہے، اور آج میں نے تیسری دفعہ پوچھ لیا تو تیرے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہمارا؟ اللہ کے لیے ان اولڈ ہوم کے کلچروں کو دفن کر دو۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں، یہ مشرق کا کلچر نہیں، یہ ہمارے اس دین کا کلچر نہیں ہے۔ اسلام پختہ دین ہے، روشن دین ہے، اس کے اندر ایک ایک رشتے کے بارے دین ہے۔ دین، جب لفظ دین آ گیا تو سمجھ جائیے کہ زندگی کا کوئی پہلو، کوئی رشتہ، کوئی ایسا اینگل نہیں جس کا اس نے احاطہ نہ کیا ہو، کوئی اینگل نہیں ہے، دین ہے۔ ایک ایک رشتے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہے۔